السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیلو زندگی، مجھے کہتے ہیں مبشر مغل، اور آج کے ہمارے اس سیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے پین از بیوٹیفل۔ جی ہاں، درد بہت خوبصورت ہے، درد بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے، کیسے اچھا ہوتا ہے اور کیوں میں نے یہ ورڈ بولا ہے کہ پین از بیوٹیفل۔ آپ نے اس کو جاننے کے لیے اس پورے پروگرام کو اینڈ تک دیکھنا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا نام ہے جیلو زندگی، اور اسی طرح اس کا مقصد بھی ہے کہ آپ کو جینے کی کچھ گر سکھانا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے سیکھنا ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے جیلو زندگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے جی؟ پین از بیوٹیفل۔ اس کے لیے سٹارٹ میں ہی ایک خوبصورت سی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کہانی شاید آپ نے سنی ہوگی، اگر نہیں سنی ہے تو اس کہانی کو سنیے، اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا کہ پین از بیوٹیفل یہ جملہ کیسے درست ہے۔ یہ کہانی ہے 1890 کی۔ ایک مانیا نامی لڑکی جو ہے وہ پولینڈ کے اندر رہتی تھی۔ 19 ایئر ایج تھی اس کی، 19 سال کی عمر کے اندر، چونکہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک گھر کے اندر وہ پڑھانے جاتی تھی۔ وہ گھر جو ہے وہ بہت بڑا تھا، یعنی امیر لوگوں کا گھر تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ کی بیٹی کو جو ہے وہ پڑھانے جاتی تھی، ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی۔ وہ روزانہ جاتی، کرتے کرتے ایک سال گزرا، دوسرا سال جب آیا تو اس لڑکی کا جس کو یہ پڑھانے جاتی تھی ایک بڑا بھائی تھا، اس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی۔ جب محبت ہوئی تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ جب قریب آتے گئے تو آخرکار انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ جب بات شادی تک پہنچی تو کرتے کراتے یہ بات جو لڑکا ہے اس کی والدہ تک پہنچ گئی۔ جب اس کی والدہ نے یہ بات سنی تو اسے تو بہت غصہ آیا، اور اس نے تمام نوکروں کو بلا کے اس لڑکی کو ایک صحن میں کھڑا کیا اور اونچے اونچے الفاظ میں یہ بات کہی کہ یہ دیکھو جی، یہ لڑکی ہے، غور سے اس لڑکی کو دیکھو، اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، پورے دن میں ایک مرتبہ یہ اچھا کھانا کھاتی ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر کا کھاتی ہے۔ جوتے جو ہیں اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے تلووں میں جو ہے وہ سوراخ ہیں، لیکن یہ میرے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ میری بہو بننا چاہتی ہے، اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہے۔ اور یوں جب اس نے یہ بات مکمل کی تو وہ پورا جو صحن ہے وہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت مانیا کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، جیسے اس کے پورے جسم کے اوپر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہو۔ بہت شرمندہ ہوئی، لیکن وہ کیا بول سکتی تھی؟ وہاں سے وہ واپس آ گئی۔ یوں اس کے اندر ایک درد پیدا ہوا، ایک تکلیف پیدا ہوئی۔ اس کا یہ جملہ، اس کی یہ باتیں اس کے اندر ہی اندر آگ جلاتی رہیں۔ وہ لڑکی پولینڈ سے پیرس میں آئی، اتنے زیادہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ جب وہ پیرس پہنچی، یونیورسٹی کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا، پڑھنا سٹارٹ کیا، تو اس وقت حالت یہ تھی، جو اسے روم ملا اس روم کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس بستر تھا، نہ اس کے پاس اوڑھنے کو کچھ چادر تھی، سردیاں انتہا کی تھیں، لیکن وہ لڑکی وہاں پہ رہ کے گزارا کرنے لگی۔ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے سوکھے ہوئے ٹکڑے، وہ کھا کے گزارا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی اسے ٹھنڈ لگتی تھی، سردی محسوس ہوتی تھی، تو اس وقت وہ جتنے بھی اپنے پرانے کپڑے تھے وہ اپنے اوپر کر لیتی تھی۔ اگر اس سے بھی سردی کم نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ کتابیں اور جو چیئر اس کے روم میں ہوتی تھی اس کو بھی اوپر کر کے ایسا محسوس کرتی تھی کہ اس سے ٹھنڈ فیل نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ پڑھتی رہی، چونکہ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کو کسی نے سٹینڈرڈ کا تانا دیا ہوا تھا، اس کو کسی نے نیچا دکھایا ہوا تھا، اور ایسا نیچا دکھایا ہوا تھا کہ وہ ٹھنڈ کو تو برداشت کر سکتی تھی، اس بھوک کو تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس کی آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہی دکھانا ہے۔ اور یوں کہتے ہیں کہ کرتے کرتے اس یونیورسٹی کے اندر اس کو ایک لڑکا ملا جس کے ساتھ اس نے شادی کی، دونوں غریب تھے۔ کرتے کرتے اس نے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی۔ جب پی ایچ ڈی سٹارٹ ہوئی تو اس وقت اس پی ایچ ڈی کے اندر اس نے جو تھیسس رکھا وہ تھا کہ یورینیم کے ایٹم سے سب سے زیادہ روشنی خارج ہوتی ہے۔ یہ اس نے رکھا، اس پہ ریسرچ کرتے کرتے اس نے کہا کہ یورینیم کے علاوہ ایک ایسا پارٹیکل ہے جس سے 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی نکلتی ہے ایز کمپیئر ٹو یہ جو یورینیم کا ایٹم ہے یا ایلیمنٹ ہے۔ تو لوگوں نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو پروف کروں گی۔ یوں ان دونوں میاں بیوی نے مل کے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا، اس کی چھت بھی سلامت نہیں تھی، لیکن وہاں پہ اس کمرے کے اندر انہوں نے 8 ملین ٹن لوہا پگھلایا، اور 8 ملین ٹن لوہا پگھلانے میں انہیں
4 سال لگے. ان 4 سالوں میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہوئی ہوگی اور کدھر سے انہوں نے لوہا لیا ہوگا. کرتے کرتے اس لڑکی نے اس 8 ملین ٹن لوہے سے ایک مٹر کے دانے کے برابر ایک چیز نکال لی, ایک ایلیمنٹ دریافت کیا, اور اس ایلیمنٹ کو اس نے نام دیا ریڈیم کا, اور کہا کہ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جس سے 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی آپ نکالتے ہیں. اور یہ بعد میں جب ریسرچ ہوئی تو کینسر کے علاج کے لیے پوری دنیا میں اس کو مان لیا گیا. اس ایجاد نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا, اور یوں پوری دنیا کے اندر وہ لوگ جو کینسر سے رہے انہیں ایک امید کی کرن نظر آئی. یہ وہ لڑکی ہے جس پہ 30 سے زیادہ فلمیں بن چکی ہیں, ہزاروں ناول لکھے جا چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بار اسے نوبل پرائز بھی ملا ہے. یہ واحد لڑکی ہے. اور جب اسے آفر کی گئی مختلف کمپنیز کی طرف سے کہ آپ کو اتنے ڈالر دیے جائیں گے, فلاں جگہ پہ آپ کو پلاٹ دیے جائیں گے, تو اس نے ایک ہی خواہش ظاہر کی, اور وہ خواہش یہ تھی کہ پولینڈ کے اندر ایک ایسی عورت ہے, ایک ایسی بوڑھی عورت ہے جس کو کینسر ہے اور وہ کینسر سے مر رہی ہے. جو کمپنی اس کا علاج کرے گی میں اپنی ساری سروسز اس کو پیش کروں گی. اور پتہ ہے وہ عورت کون تھی؟ وہ وہی عورت تھی جس کو اس نے نیچا دکھایا ہوا تھا, جس کو اس نے سٹینڈرڈ کا تانا دیا ہوا تھا, بھری محفل میں جس کو رسوا کیا گیا تھا. اسی لڑکی نے اسی عورت کے علاج کے لیے ساری آسائشیں ٹھکرا دی, اور یوں اس عورت کا علاج ہوا. آج بھی جب پولینڈ کا ذکر آتا ہے, اس لڑکی کا ذکر آتا ہے, تو باقی تمام یورپین جو کنٹری ہیں وہ اپنی ہیٹ اتار کے اس کو سلیوٹ کرتے ہیں. یہ تو تھی مانیہ کی کہانی, درد بڑی کہانی. جب اس کو درد ملا تھا, ہم یہ کہانی سنا تو سکتے ہیں لیکن اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ درد کتنا بڑا تھا. پریکٹیکلی اس نے کتنے مسائل دیکھے ہوں گے یہ ہم شاید امیجن کر سکیں. پریکٹیکلی چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پورے پروگرام کا آج جو ہے موضوع ہے وہ ہے پین از بیوٹیفل. تو پین از بیوٹیفل, جب لوگوں کو کینسر کا علاج ملا, وہ لوگ جو مر رہے تھے کینسر کی وجہ سے, جب مانیہ نے ان کو دیا تو کیا پین بیوٹیفل نہیں تھا؟ اگر وہ باتیں نہ ہوتی, اگر اتنا درد اسے نہ ملتا, اگر اسے اتنی زیادہ تکلیف وہاں پہ نہ پہنچائی جاتی, ایسی تکلیف جس سے اسے لگا تھا کہ تیزاب اس کے اوپر پھینک دیا گیا, اس کی لائف ختم ہو گئی ہے, لیکن وہ درد لے کے اس نے کہیں کونے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کوسا نہیں, بلکہ اس نے دنیا کو دکھایا کہ میں کون ہوں. آج پوری دنیا اس کو جانتی ہے, پہچانتی ہے. تو یہی مقصد ہے ناظرین مجھے آپ کو بتانے کا کہ اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے, اسپیشلی اگر کوئی آپ کو تانا دیتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی, تو اس کو آپ نے اپنا جنون بنانا ہے. اپنا جنون بنا کے ایک مقصد ڈیسائیڈ کر کے اس بندے کو کر کے دکھانا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں, آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ میں کون ہوں. اب میں آپ کو وہ بندہ بن کے دکھاؤں گا کہ آپ کی سوچ ہے. پوری دنیا مجھ سے ملنے کو ترسے گی, پوری دنیا جو ہے لائنیں بنا کے ٹکٹ لے کے مجھ سے ملے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. کاش کہ آپ جان لیتے کہ میں کون ہوں, لیکن وہ تب جانیں گے جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا, جب آپ کچھ بن چکے ہوں گے. یہ جنون, یہ پیشن, یہ تڑپ, یہ ڈیزائر آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ اب اس بندے نے مجھے یہ تانا دیا تھا, اس بندے نے بھرے بازار مجھے رسوا کیا تھا, اس بندے نے قسمیں کھائی تھیں, جھوٹے وعدے کیے تھے, اس بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے اس بندے نے مجھے تانے دیے. کبھی بھی اس کو نیگیٹیولی نہیں لینا کہ آپ جناب کوئی آپ کو اس طرح کا تانا دے, آپ کو تکلیف پہنچائے, آپ کو کہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نکمے ہو, آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیولی لینی ہے, اپنے اندر آگ جلانی ہے. کبھی بھی سگریٹ پی کے, شراب پی کے, نشہ کر کے کہیں روڈ پہ نہیں بیٹھ جانا ہے. ہزاروں لوگ ہیں جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس درد کو سنبھال نہیں سکے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس درد کو سنبھالا, جنہوں نے اس درد کو ایک ڈائریکشن دی, تو ان کے لیے یہ پین, یہ درد خوبصورت ہو گیا. وہ بندہ جو درد کو سمجھ گیا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پین از بیوٹیفل, چونکہ اس کی لائف اس درد نے, اس پین نے بنانی ہے. آپ کی لائف بھی اگر
آپ کو پین ملا ہے اور ایسا پین ملا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا, امیجن نہیں کیا تھا, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی پین آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا. آپ کو عظمت کا وہ درجہ ملے گا کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکے گی. اور وہ تمام لوگ جو آج آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا, آپ ہلکی سی اسمائل دیں, اس کو سنیں اور زیادہ سنیں. جتنا پین آئے گا, جتنی بڑی ریزن آپ کو مل جائے گی, جتنا بڑا پیچھے درد ہوگا, اتنی بڑی منزل آپ کو ملے گی. جتنا درد کم ہوگا اتنی آپ کوشش نہیں کریں گے. چونکہ درد ہو, تکلیف ہو اور اندر اٹھی بھی ہو, اندر سے ایک چیز آئے. چونکہ دو قسم کی انرجی ہے, جس طرح سر سندیپ مہیشوری کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو اندر سے آ رہی ہوتی ہے. تو اصل انرجی وہ ہے جو اندر سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ پین, یہ بے چینی آپ کو اندر سے مجبور کرتی ہے, ایک اندر سے انرجی آپ کو ملتی ہے کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ سونے کے لیے جاتے ہو, وہ کہتا ہے نہیں میں نے سونا نہیں ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اب میں نے اس تکلیف کو, اب یہ تکلیف, یہ درد صرف اس وقت ختم ہوگا جب میں کچھ بن جاؤں گا, جب کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے گا, جب میں آسمان کی بلندیوں پہ ہوں گا, جب میں عظمت کو چھو لوں گا. اس بندے کو جب جواب مل جائے گا کہ میں کون ہوں, جب اس بندے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میری اہمیت کیا تھی, تب یہ درد ختم ہوگا. آپ کو اتنی موٹیویشن باہر سے کہیں نہیں ملے گی. ایک بات پہلے بھی شاید میں نے کسی سیشن میں کی ہو کہ انڈیا کے اندر ایک کورس ہے, اس کورس کا اب مجھے نام نہیں یاد ہے, لیکن وہ کورس ہے 40 دن کا. اور 40 دن کا وہ کورس اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بندے کا فوکس برقرار رہے, جس میں پہلے 10 دن جو ہے انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے, دوسرے 10 دن ننگا گھومنا پڑتا ہے, تیسرے 10 دن اسے مانگ کے کھانا پڑتا ہے, اور آخری جو 10 دن ہے اس میں نصیحت اس کو ہوتی ہے فوکس برقرار رکھنے کے لیے. یعنی 40 دن کا وہ کورس ہے. تو گرو سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے, تو اس گرو نے کہا تھا کہ ہاں بیٹا بہت آسان حل ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ گرو جی بتائیں نا تاکہ میں شارٹ کٹ کی طرف جاؤں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو کسی سے سچی محبت ہوئی ہے اور وہ بندہ آپ کو دھوکہ دے دے, چیٹ کر دے, وہ جو درد آپ کو ملتا ہے ایک لمحے کے اندر, وہ درد 40 دنوں سے بہت اوپر ہوتا ہے اور وہ آپ کا فوکس بنا دیتا ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو درد مل رہا ہے تو اس کو خوشی سے ایکسپٹ کریں اور اس کو ایک ڈائریکشن دیں, ایک سمت دیں. چونکہ ڈائریکشن اور سمت آپ کا درد ہی آپ کو ایک کام پہ لگا سکتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں نا, آپ سیف زون میں ہوتے ہیں, اور سیف زون سے آپ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. سیف زون میں بندہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. لیکن جب درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لوگوں کے تانے ملتے ہیں, کچھ سچی محبت ہوگی آپ کو, کسی نے آپ کو ٹھکرا دیا, کسی نے آپ سے کہا کہ آئی ہیٹ دس نیم, کسی نے آپ کو سٹینڈرڈ کا تانا دیا کہ میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گی, تو وہ چیز آپ کو کہاں تک پہنچ جائے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ کا فوکس برقرار رہے گا. ان تمام چیزوں کو ایکسپٹ کریں, گلے لگائیں اور آگے بڑھتے رہیں. کسی ایک سمت میں یہ ساری انرجی کو کمبائن کر کے لگا دیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا. بڑی بڑی مشکلات آئیں گی, تکلیف آئیں گی, جس طرح میں نے مانیہ کی کہانی سنائی ہے کہ کتنی تکلیف برداشت کی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن چونکہ درد بہت بڑا تھا, پیچھے ریزن بہت بڑی تھی, اس لیے وہ باقی جو درد تھا جو اسے اس وقت مل رہا تھا وہ عارضی تھا, وہ بہت چھوٹا تھا. تو جب آپ بڑا درد لے لیتے ہو تو باقی رستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں, چھوٹے چھوٹے آبسٹیکل, آپ بالکل آسانی کے ساتھ ان کو عبور کر کے آگے جا سکتے ہو. تو پین از بیوٹیفل, اس جملے کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سمجھے ہوں گے. آپ نے اس بات کو اندر تک لے کے جانا ہے. اور اگر کوئی عاشق مجھے سن رہا ہے, اگر کوئی ایسا بندہ, اس سے اچھا تو کوئی بھی مجھے نہیں سمجھ پائے گا, اور اس کی سب سے زیادہ ڈائریکشن بنے گی, اس کا سب سے زیادہ فوکس بنے گا. تو بس میرے بھائی, سگریٹ نہیں پینے ہیں, نشہ نہیں کرنا ہے, بلکہ ایک کام پہ اپنے آپ کو لگا دینا ہے. آپ اس عظمت کو چھوئیں گے کہ جس بندے نے آپ کو تانا دیا تھا وہ ہمیشہ شرمندگی سے مر جائے گا. لیکن آپ نے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے, عظمت کو چھونے کے لیے یہ کام کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.